السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے اکتوبر کی 29 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ طالبان سفارتکاروں نے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں افغان سفارت خانے اور پاکستان کے دوسرے شہروں میں افغان قونصل خانوں میں کام شروع کر دیا ہے۔ یہ بات جمعرات کو طالبان کے 2 عہدیداروں اور 2 افغان سفارتکاروں نے وائس آف امریکہ کو بتائی۔ وائس آف امریکہ نے اسلام آباد میں افغان سفارت خانے میں بھیجے گئے طالبان کے سرکاری نوٹیفیکیشنز کی نقول حاصل کر لی ہیں۔ پاکستان کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ پاکستان نے ابھی تک طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے، مگر اس کے باوجود اس نے اس پیش رفت کی اجازت دی ہے۔ کابل میں پاکستان کے سفیر منصور خان سے جب وائس آف امریکہ نے واٹس ایپ کے ذریعے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے طالبان عہدیداروں کو ویزوں کے اجرا کی تصدیق کی۔ منصور خان نے کہا کہ یہ ویزے افغانستان میں انسانی ہمدردی کے کام کے لیے آنے والے پاکستانیوں کے لیے قونصلر کا کام آسان بنانے اور ویزوں کی سہولیات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں موجود افغان شہریوں کو معاونت فراہم کرنے کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ویزوں کے اجرا کا مقصد افغان حکومت کو تسلیم کرنا نہیں ہے بلکہ کام کو آسان بنانا ہے۔ امریکہ نے جمعرات کے روز اعلان کیا کہ وہ افغانستان کو $144 ملین کی انسانی ہمدردی کی نئی امداد فراہم کر رہا ہے، جہاں اگر جلد امداد نہ پہنچی تو لاکھوں لوگوں کو شدید بھوک اور سخت سردی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد سے ایاز گل کی رپورٹ کے مطابق قومی سلامتی کی ترجمان ایملی ہان نے ایک بیان میں کہا کہ یہ امریکی معاونت ان آزاد اداروں کے توسط سے ہوگی جو افغانستان اور پڑوسی ملکوں میں موجود 1,84,00,000 سے زیادہ بے یار و مددگار افغان شہریوں کو براہ راست امداد فراہم کر رہے ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ اضافی فنڈنگ سے افغانستان اور علاقے میں موجود افغان پناہ گزینوں کے لیے سن 2021 میں انسانی ہمدردی سے متعلق کل امریکی امداد لگ بھگ $474 ملین ہو گئی ہے، جو کسی بھی ملک کی طرف سے دی جانے والی سب سے زیادہ امداد ہے۔ افغانستان کے قومی مزاحمتی محاذ کے خارجہ تعلقات کے سربراہ علی میشم نظری نے ایک ٹویٹ میں اعلان کیا ہے کہ افغانستان کے قومی مزاحمتی محاذ کے بین الاقوامی دفتر کو باضابطہ طور پر امریکہ میں کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور جلد ہی یہ پوری دنیا میں اپنی سرگرمیوں کو وسعت دے گا۔ امریکہ کی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس نے کل رپورٹ کیا کہ افغانستان کے قومی مزاحمتی محاذ نے امریکی پالیسی سازوں کو لابی کرنے کے لیے رجسٹر کیا ہے، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ واشنگٹن میں اہم عہدیداروں کی حمایت حاصل کرنے کی ضرورت کو تسلیم کرتا ہے۔ بین الاقوامی تنظیم برائے مہاجرین نے کہا ہے کہ اس سال کے آغاز سے 6,77,800 افغانی اپنے ملک میں بے گھر ہوئے ہیں، جبکہ اطلاعات کے مطابق دستاویزات نہ رکھنے والے 10 لاکھ سے زیادہ افغانی وطن واپس لوٹے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر اس سال ایران سے آئے ہیں۔ اسی اثنا میں کابل میں ترک سفارت خانے نے جمعے کے روز تقریباً 700 خاندانوں کو خوراک تقسیم کی۔ ترک نائب سفیر نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ان کا ملک ضرورت مند افغانیوں کو خوراک فراہم کرتا رہے گا۔ ادھر سہیل شاہین نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ سردیاں قریب ہیں، اس لیے عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ اس $1 ارب کے امدادی پیکج کو فوری طور پر تقسیم کرے جس کا اعلان افغانستان کے بارے میں ہونے والے 20 ملکی سربراہی اجلاس میں کیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس سلسلے میں مکمل تعاون کریں گے۔ پاکستان میں کالعدم تحریک کے لبیک کے ساتھ معاملات ابھی تک طے نہیں ہو سکے ہیں اور حکومت کوئی فیصلہ نہیں کر سکی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس بارے میں قوم سے خطاب کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم ہفتے یا اتوار کے روز اس معاملے پر قوم سے خطاب کریں گے۔
وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی تقریر پوری حکومت کا بیانیہ ہوگی۔ اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ اب تک 4 پولیس اہلکار جان کی بازی دے چکے ہیں اور 80 اہلکار زخمی ہیں جنہیں گولیاں لگی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سعد رضوی کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات اہم مذاکرات ہوں گے۔ کالعدم تحریک لبیک کا اسلام آباد کی طرف مارچ جاری ہے اور مارچ کے شرکاء اس وقت گکھڑ منڈی پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان میں قانون سازوں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور اقلیتی برادری کے نمائندوں نے پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے کہ ریاست ملک میں شادی کے لیے کم سے کم عمر کی حد مقرر کرنے کا اختیار رکھتی ہے اور ایسا کرنا غیر اسلامی نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے فیصلے سے نہ صرف ملک بھر میں یکساں طور پر شادی کی کم سے کم عمر مقرر کرنے کے لیے قانون سازی کی راہ ہموار ہوگی، بلکہ ملک میں کم عمری میں شادیوں کے رجحان کی بھی حوصلہ شکنی ہوگی۔ اس سے پہلے چیف جسٹس محمد نور مسکانزئی کی سربراہی میں قائم پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت کے 3 رکنی بینچ نے پاکستان کے ایک شہری کی درخواست پر فیصلے سناتے ہوئے کہا تھا کہ لڑکیوں کی شادی کے لیے عمر کی کم از کم حد مقرر کرنا اسلامی اصول کے خلاف نہیں ہے۔ عدالت نے کہا کہ بچوں کی شادی کی روک تھام سے متعلق 1929 کے قانون کے تحت لڑکیوں کی شادی کے لیے 16 سال کی عمر مقرر کرنے سے لڑکیوں کو بنیادی تعلیم حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ عبدالقدوس بزنجو بلوچستان کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں۔ بلوچستان اسمبلی کا اجلاس جمعے کے صبح 1 گھنٹے کی تاخیر سے ڈپٹی اسپیکر بلوچستان اسمبلی سردار بابر موسیٰ خیل کی زیر صدارت شروع ہوا۔ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں نے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ نئے قائد ایوان کے لیے باقاعدہ ووٹنگ ہوئی۔ عبدالقدوس بزنجو کو ایوان میں 39 ووٹ ملے۔ بھارت نے چین کی قومی نیشنل پیپلز کانگریس کی جانب سے ہفتے کے روز نیا زمینی سرحدی قانون منظور کرنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ چین یک طرفہ طور پر ایسا کوئی عملی قدم نہیں اٹھائے گا جس سے دونوں ملکوں کی سرحدی حد بندی میں کوئی تبدیلی آئے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندہ اینجنا پسریچا کی رپورٹ کے مطابق نئی دہلی میں تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ نیا قانون اس بات کا اشارہ ہے کہ چین نے بھارت کے ساتھ سرحدی تنازع پر سخت موقف اپنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چین اپنے نئے سرحدی قانون کا 1 جنوری سے نفاذ کر رہا ہے، جسے چین اپنی خود مختاری اور سالمیت کے لیے مقدس اور پائیدار قرار دیتا ہے۔ بدھ کو بھارت کی وزارت خارجہ نے کہا کہ یک طرفہ طور پر چین نے جس قانون سازی کا فیصلہ کیا ہے اس سے نہ صرف ہماری دو طرفہ اور موجودہ سرحدی حد بندی اور انتظامات متاثر ہوں گے، بلکہ سرحدی علاقوں کے سلسلے میں ہمارے تحفظات کو بھی زک پہنچے گی۔ مبصرین کا خیال ہے کہ نئے چینی قانون سے ایسی حالت مزید طول پکڑے گی جس کے تحت ہمالیائی علاقے میں بھارت اور چین کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن G20 سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے روم میں ہیں اور اس کے بعد وہ گلاسگو اسکاٹ لینڈ میں اقوام متحدہ کی موسمیاتی تبدیلی کانفرنس یا COP26 میں شرکت کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی بیورو چیف پیٹسی وداکوسوارا صدر کے ساتھ سفر کر رہی ہیں۔ ان کے مطابق رہنما اہم امور پر بحث ہوگی۔ روم میں تیاریاں جاری ہیں جہاں G20 سربراہی اجلاس منعقد ہوگا۔ چینی صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ذاتی طور پر شرکت نہ کرنے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن کے لیے یہ ایک موقع ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے اس ہفتے کے شروع میں کہا تھا کہ امریکہ اور یورپ وہاں ہوں گے اور G20 اور COP26 دونوں میں ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہوئے فعال اور متحد ہوں گے۔ صدر جو بائیڈن نے جمعے کے روز ویٹیکن میں پوپ فرانسس سے ملاقات کی، جسے ایک ذاتی اور سیاسی ملاقات کہا جا رہا ہے۔ یہ ملاقات روم میں عالمی معیشت کے بارے میں ہونے والے G20 اجلاس سے پہلے ہوئی۔ اس کے بعد صدر بائیڈن گلاسگو اسکاٹ لینڈ میں موسمی تغیر پر ہونے والے سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ انتظامیہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بائیڈن اور پوپ فرانسس کے درمیان
اس سے پہلے 3 ملاقاتیں اور خطوط کا تبادلہ ہو چکا ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے جمعرات کے روز کہا کہ باوجود کہ یہ ایک ذاتی نوعیت کی ملاقات تھی، لیکن اس میں اہم پالیسی امور پر بھی بات ہوئی۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ خاتون اول جل بائیڈن بھی اس ملاقات میں صدر کے ساتھ تھیں۔ صدر جو بائیڈن نے جمعرات کو $1.75 ٹریلین کے اخراجات کے منصوبے کی نقاب کشائی کی، جو ان کے ایک ہفتے قبل تجویز کی ہوئی رقم کا تقریباً نصف ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ امریکی خاندانوں کو عشروں کے بعد سب سے زیادہ تبدیلی لانے والی امداد فراہم کرے گا اور ساتھ ہی اس سے امریکہ کو اپنی گرین ہاؤس گیس کی آلودگی کو تیزی سے کم کرنے کے راستے پر گامزن کرے گا۔ صدر بائیڈن نے یہ منصوبہ جمعرات کی صبح کانگریس میں ڈیموکریٹک قانون سازوں کے ساتھ ایک میٹنگ پہ پیش کیا اور پھر وائٹ ہاؤس کے 23 منٹ کے خطاب میں اس کے لیے لابینگ کی۔ بائیڈن نے ڈیموکریٹک قانون سازوں کو بتایا کہ کم رقم کا منصوبہ کانگریس میں سیاسی طور پر ترقی پسند اور اعتدال پسند ڈیموکریٹس کے درمیان وسیع پیمانے پر کیے جانے والے مذاکرات کا نتیجہ ہے اور یہ ایک ایسا لائحہ عمل ہے جو دونوں ایوانوں میں منظور ہو سکتا ہے۔ سوڈان میں اس ہفتے بغاوت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کرنے والے سوڈانی جنرل کا کہنا ہے کہ فوج ایک ہفتے کے اندر اپنے ساتھ حکومت کرنے کے لیے ایک ٹیکنوکریٹ وزیر اعظم کا تقرر کرے گی۔ روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سپوتنک کو انٹرویو دیتے ہوئے عبد الفتاح برہان نے کہا کہ نئے وزیر اعظم ایک کابینہ تشکیل دیں گے جو ملک کی قیادت مسلح افواج کے ساتھ شیئر کرے گی۔ برہان نے پیر کے روز عبوری حکومت کو تحلیل کر دیا تھا اور وزیر اعظم عبداللہ حمدوک اور متعدد سرکاری اہلکاروں اور سیاسی رہنماؤں کو بغاوت میں گرفتار کر لیا تھا۔ امریکہ اور مغرب نے اس اقدام کی مذمت کی ہے۔ فوج نے بین الاقوامی دباؤ کے بعد اگلے دن حمدوک کو اپنی حفاظت میں گھر واپس آنے کی اجازت دی۔ کورونا وائرس سے متعلق خبر۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ ٹیڈروس گیبریئس نے جمعرات کو کہا کہ G20 ممالک کے رہنما اب کووڈ-19 وبا کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر وہ ایسا کرنے کے لیے سیاسی اور مالی وعدے کریں۔ جنیوا میں WHO کے ہیڈ کوارٹر میں اپنی معمول کی کووڈ بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ایک نئی حکمت عملی کا اعلان کیا جس میں عالمی سطح پر ویکسینز میں عدم مساوات کو دور کرنے کے لیے $23.4 بلین کی بین الاقوامی سرمایہ کاری کا مطالبہ کیا گیا۔ فیس بک کے CEO مارک زکربرگ نے کہا ہے کہ ان کی کمپنی اپنے آپ کو میٹا کے نام سے دوبارہ برانڈ کر رہی ہے، جو مستقبل کے لیے اس کے ورچوئل ریئلٹی ویژن کو شامل کرنے کی ایک کوشش ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ فیس بک پیپر سے توجہ ہٹا کر موضوع کو تبدیل کرنے کی کوشش دکھائی دیتی ہے، کیونکہ ان دستاویزات نے یہ انکشاف کیا ہے کہ فیس بک نے اس نقصان کے بارے میں اندرونی رپورٹس اور انتباہات کو نظر انداز کیا جن سے یہ نقصان اس کے سوشل نیٹ ورک کے ذریعے دنیا بھر میں پھیلا۔ دستاویزات کے مطابق فیس بک نے اس بات سے آگاہ ہونے کے باوجود کہ اس کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی وجہ سے انسانی اسمگلنگ سے لے کر مذہبی انتہا پسندی تک متعدد برائیاں پھیل رہی ہیں، انہیں قابو کرنے کے لیے سنجیدگی نہیں دکھائی۔ مختلف میڈیا اداروں کو جاری کیے جانے والے بیان میں فیس بک نے اپنا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے پلیٹ فارمز کو صارفین کے لیے محفوظ بنانے کے لیے بہت سے وسائل استعمال کرتا ہے۔ فیس بک کا کہنا ہے کہ حکومت اور صحافیوں کو دی جانے والی دستاویزات کو ان کے تناظر سے ہٹ کر دیکھا جا رہا ہے۔ ممبئی ہائی کورٹ نے بالی ووڈ سپر اسٹار شاہ رخ خان کے صاحبزادے آریان کو منشیات کیس میں ضمانت دے دی ہے۔ آریان 3 ہفتوں سے زائد عرصے سے جیل میں تھے۔ بھارت کے انسداد منشیات کے ادارے NCB نے 2 اکتوبر کو ممبئی کے ساحل پر ایک کروز شپ پر چھاپہ مار کارروائی کے دوران آریان خان سمیت 1 درجن سے زائد افراد کو حراست میں لیا تھا، جن پر منشیات رکھنے کے مختلف الزامات عائد کیے گئے تھے، جس کے بعد انہیں باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا۔ T20 کرکٹ ورلڈ کپ میں آج پاکستان اور افغانستان کے درمیان تقریباً اس وقت ایک اہم میچ کھیلا جا رہا ہے۔ پاکستان کی ٹیم بھارت اور نیوزی لینڈ کو ہرا کر گروپ 2 میں پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست ہے۔ دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان کی ٹیم
اچھے آل راؤنڈرز پر مشتمل ہے اور وہ ورلڈ کپ میں بڑا اپسیٹ کر سکتی ہے۔ جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر اور بلے باز ڈی کاک نے بلیک لائیوز میٹر مہم کے سلسلے میں گھٹنے نہ ٹیکنے پر اپنے ساتھی کھلاڑیوں اور مداحوں سے معافی مانگ لی ہے۔ ڈی کاک منگل کو ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلے گئے میچ سے دستبردار ہونے پر تنقید کی زد میں تھے اور انہیں نسل پرست قرار دیا جا رہا تھا۔ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے دوران نسل پرستی کے خلاف شعور بیدار کرنے اور بلیک لائیوز میٹر تحریک کے سلسلے میں میچ سے قبل ٹیمیں گھٹنے ٹیک کر اور دل پر ہاتھ رکھ کر نسل پرستی کے خلاف اظہار کرتی ہیں۔ بعض حلقوں کی جانب سے شدید تنقید کے بعد ڈی کاک نے اپنے بیان میں کہا کہ ان کے گھٹنے ٹیکنے سے نسل پرستی کے خلاف لوگوں میں شعور بیدار ہوتا ہے تو وہ ایسا کرنے میں خوشی محسوس کریں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔